اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے؟ تو کہے اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائیں گا، سو کہاں سے پلٹے جاتے ہو؟ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صحیح؟ تو کہے اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح۔ تو اب جو کوئی راہ بتائے صحیح اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے۔ سو کیا ہو گیا تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور وہ اکثر چلتے ہیں محض اٹکل پر، سو اٹکل کام نہیں دیتی، حق بات میں کچھ بھی اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لا یہدی یہ لفظ دراصل لا یہتدی تھا، تعلیل کر کے لا یہدی بن گیا۔ معنی لا یہتدی کے ظاہر ہے، یعنی وہ شخص جو ہدایت نہیں پاتا۔ آگے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی باطل پرستی پر مغموم ہوا کرتے تھے۔ ارشاد ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ ایمان نہ لائیں گے سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، پھر آپ کیوں مغموم ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے داعی اللہ کے بندوں کو شرک سے دور اور اللہ سے دور جو زندگی گزارتے تھے انہیں کہا کرتے بھائی شرک مت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، مسلمان بن جاؤ، اہل ایمان بن جاؤ تاکہ تمہاری نجات ہو سکے، دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر مکہ المکرمہ جو ہے مشرکوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود سمجھتے تھے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔
تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جاتے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آپ اداس کیوں ہوتے ہو؟ جن کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے تم کو ایمان نہیں ملے گا۔ بھائی جن کے تقدیر میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا ہے ان کو ایمان نہیں ملے گا۔ آپ مغموم مت ہونا، اداس مت ہونا، آپ کا فریضہ تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ میں سمجھ گئے؟ تو اس وقت سارا مکہ المکرمہ شرک کے اندر مبتلا تھا، تو سبھی کو معلوم ہے۔ کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ طواف تو کرتے تھے لیکن اندر جا کر بت سے منتیں مانتے تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، لیکن جو نہیں مانتے تو آپ مغموم ہو جاتے، اداس ہو جاتے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ چنتا مت کیجیے، آپ کا کام خالی دین کی دعوت پہنچانا ہے۔ جن کے تقدیر میں ہم نے ایمان نہیں لکھا ہے ان کو تو ایمان نہیں ملنے والا ہے۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکاء میں عام اس سے کہ جو لوگ شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، بت کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مخلوق کو پیدا کر سکے؟ بھائی جس کو تم مانتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا اپنے ماننے والے سے پوچھو، جس کو تم مانتے ہو اس سے پوچھو کیا وہ مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں؟ بھائی پتھر کہاں سے پیدا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق پیدا کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہہ رہے ان سے پوچھئے جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، کیا تمہاری دیوی دیوتا کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا شیطان کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے جو دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کرتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ خالق ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں لوگوں نے روبوٹ بنا لیے لوہے کے، لوکھنڈ کے، اس کے اس کے، لیکن مخلوق کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اپنے قدرت کاملہ کن فیکون سے مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور اللہ وہ رب ہے جو ایک بار مخلوق کو پیدا کریں گا پھر دوبارہ اسی مخلوق کو زندہ کریں گا۔ بھائی ہم اور آپ چلو زندہ ہے، اللہ کا احسان، اگر مر گئے پھر دوبارہ زندہ کون کریں گا بتاؤ؟ اللہ رب العالمین۔ جی بھئی ہم لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، اللہ مہربانی فرمائے، آمین تو کہا کرو۔ تو ہم کو قبروں سے کھڑا کون کریں گا؟ اللہ کھڑا کریں گے۔ بس سمجھ گئے؟ یہ طاقت کسی اور کے اندر نہیں ہے، یہ طاقت کسی شیطان کے اندر نہیں ہے، یہ طاقت کسی دیو کے اندر نہیں ہے، صرف یہ طاقت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جو ہم کو پھر دوبارہ قبروں سے زندہ کھڑا کریں گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔
تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ پہلی بار بھی اللہ پیدا کریں گا، دوسرے بار بھی اللہ ہی پیدا کریں گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب صحیح راستہ اور سیدھا راستہ بولو کون بتلاتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ میں سمجھ گئے؟ جن کو چاہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو چاہے صحیح راستے پر چلاتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو یہ صرف کرم اللہ رب العالمین کا ہے، ورنہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی غلط راہوں پر چل رہے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے جن کے پاس دنیا کا علوم ہے، دین کا علم نہیں ہے، لیکن وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ابھی حال کی مثال وسیم رضوی کی شکل کے اندر یہ شیطان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ آجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خبیث نے کتاب لکھا محمد نام کی، اور اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی 26 آیتیں نکال دیا، ایک نیا قرآن کریم چھاپا۔ یہ ظالم کتنا گمراہ ہو گیا، اس نے قرآن کریم کی 26 آیتیں نکالا، ایک نیا قرآن کریم لانچ کیا اور چھپوایا، لیکن اس ظالم کو اللہ نے دین اسلام سے نکال دیا۔ آج بیٹھا ہوا ہے کسی اور کے گودوں کے اندر۔ کیا ہوگا آخرت میں ان کا؟ ڈر لگتا ہے ان کا سوچ کر، اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے، اللہ ہمارے بارے میں کرم فرمائیے۔ بس سمجھ گئے؟ بھائی سب سے خطرناک مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں کیسی زندگی گزری، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا، لوگ پڑھ لکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بولو کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جو گمراہ ہو جاتا ہے اسے راستے پر لانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو گستاخ رسول ہوتا ہے، گستاخ رسول کی معافی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات تم یاد رکھو، گستاخ رسول معافی مانگے تب بھی اللہ اس کی معافی قبول نہیں کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھولوں کی طرح خوشبودار تھی، بات سمجھ گئے؟ ستاروں کی طرح خوبصورت تھیں، اور سورج کی طرح بے داغ تھیں، اور چاند کی طرح ٹھنڈی آپ کی زندگی تھی۔ اور کوئی ظالم آپ کی زندگی پر حملہ کرے تو بتاؤ اس کی معافی اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بزرگان دین اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس واسطے دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ پیارے اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا اللہ سے کرنا چاہیے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، علم ملنے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما، روزی ملنے کے بعد ناشکری سے محفوظ فرما،
عزت ملنے کے بعد ذلتوں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ میں سمجھ گئے نا؟ تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال تک دیکھا۔ میں سمجھ گئے نا؟ لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی، تو شاید زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے بڑے بد نصیب لوگ کوئی نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کے شکل میں دیکھ کر بھی ان کو ایمان نہ ملا ہو۔ ان سے بڑے بد نصیب آسمان نے شاید آج تک نہ دیکھے ہو۔ میرے کوئی بات ہے؟ حضرت کا چہرہ کتنا نورانی، آپ کی آواز میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ 13 سال مکہ میں رہے نبی اور رسول بننے کے بعد، اس کے بعد بھی لوگ اگر شرک کرتے رہے تو ان سے بڑا بد نصیب زمین نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر 7 لاکھ ہندوؤں نے ایمان قبول کیا۔ لوگوں نے سوال کیا، خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر ابو جہل نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے، ابو جہل نے ہمیشہ آپ کو محمد بن عبداللہ کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو جہل نے ہمیشہ آپ کو محمد بن عبداللہ کی نگاہ سے دیکھا۔ اگر ابو جہل ایک مرتبہ بھی آپ کو محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ایمان دے دیتا۔ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اس نے ہمیشہ محمد بن عبداللہ کی نگاہ سے دیکھا، محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بار بھی دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ایمان دے دیتے۔ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں قرآن میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب آپ کا ہر صحابی جنت میں جائیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ جنہوں نے پیار کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بولو کامیاب کیا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل کعبۃ اللہ کا پڑوسی تھا، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے 53 سال تک دیکھتا رہا، کیونکہ 53 سال کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، لیکن اس کے باوجود اس کو ایمان نہ ملا۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ شرک نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات عالی کے اندر کوئی شریک پسند نہیں آتا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہم نے بھی یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ ہماری زندگی شرک سے خالی ہو کر اللہ کے پاس جائے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم شرک سے خالی زندگی لاؤ اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ کیا؟ شرک سے خالی زندگی، اللہ کی حکومت میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا، ایسی زندگی لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے ہم نے ہمیشہ شرک کی دوری اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے توحید اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں یہ بولنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ اس واسطے ایک صحابی رسول جو ہیں ہر نماز کے اندر
سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، وہ سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو صحابہ کرام نے شکایت کی، حضرت ہم سفر میں تھے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی ضم سورہ کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میرے محبوب کہیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ نے ان کو بلایا، بھائی آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا، حضرت مجھے اللہ سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کے محبت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ کرتا ہوں، اس کے بعد سورہ اخلاص اللہ کے محبت میں پڑھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے، اگر تم اللہ کی محبت میں نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو، قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، تو سنو خوشخبری، تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا؟ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو سورہ اخلاص کو ہمیشہ انسان نے پڑھنا چاہیے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی ان کی شان میں تعریف کرے، یہ ان کو بہت پسند ہے۔ کوئی ان کی بڑائی بیان کرے، ان کو بہت پسند ہے۔ کوئی کہے اللہ ایک ہے، ان کو بہت پسند ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ الرحمن مشرکوں کی اور شرک کرنے والوں کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں، اللہ ایک ہے، میری امت اسے ایک اللہ کی پوری زندگی عبادت کرنا اور اسی اللہ کے نام پر اپنی آخری سانس لینا۔ بس سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں جو ہدایت ملی ہے، یہ صرف اللہ کا محض کرم ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ تو ہم اس اللہ کے کرم کو پوری زندگی بھر یاد رکھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے نام میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی گزارنا سعادت مندی سمجھے، یہی تقاضا ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔